السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتوں کا ایک خزانہ جمع کیا ہے۔ جنت میں انسانوں کو ہر قسم کی خوشی ملے گی، وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں گے، ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ جنت کا منظر بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہوگا۔ اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوں گی۔ قرآن کریم میں جنت کا منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے باغوں میں وہ نیکوں کا داخل ہوں گے جن کے لیے جنت کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں پاکیزہ لباس ہوں گے اور ان کے پاس اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے لیے کوئی غم نہ ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جنت کے بارے میں اور کچھ خاص معلومات کریں گے۔ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اعمال کے حساب سے اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کی خوبیوں کو کبھی کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کی ماہیہ ونشی کے بارے میں بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ پھیلی ہوئی چاند ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک۔ تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ کھجور اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھور، منک خوبصورت چاندبلی، یا غم نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں ہی رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست ہو رہو، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت اور مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہی اسے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا ہیں جن کو نہ آنکھیں نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی کان نے کبھی سنا ہوگا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسب نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ اگر دنیا مافیا ہو بہتر ہو۔ تو ایک روایت یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین پر آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے لائق فت میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان اور عرش کو کوڑا رکھ رکھے۔ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ جنت کسی وسیع ہے، اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان کرتے ہیں کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اس کے متعلق کوئی روایت خیالات میں نہیں، البتہ ایک حیات ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑوں پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی چاہے جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، مونڈا سے مونڈا چھلت ہوتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ جگہ موتی اور یاقوت۔ اور روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے۔
اندازے کے مفانکامی پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ پینے کے بعد بخدا جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نظافت، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل، بدن کا میل علحدہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر، بحث اور بلا قصدار ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سامنے 100 حج خادم کھڑے ہوں گے۔ خادم میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جنتیوں کے نہ تو لباس پرانے ہوں گے، نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چاندنی رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلافات اور بوجھ نہ ہوں گے۔ ان میں ہر ایک کو حورے عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا باعث دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرنے اور پاتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزمر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد باقی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے لیے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھاؤ کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے۔ جب بیری ہوں گے، سنوانگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل وضع پوری طرح یعنی 30 کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہی ہو جائے گی۔ جنت میں نیند کی نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی ایک جنت میں جائیں گے، ہر ایک اعمال کی اپنی مقر یہ مرتبہ پائیں گے اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مک کے بعد اجازت دی جائے گی اور اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ نور کے ممبر، موتی یاقوت کے ممبر زبردست ہیں، ممبر سونے کے، ممبر چاندی کے، اور ان میں ادنا سے ادنا مشک کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چویں رات کے چاند کو ہر اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ پھر ایک کو دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں۔ اللہ عز و جل ہر ایک پہ تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے مجھے کیا تھا دنیا کے باج باسی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ فرمایا ہاں، میری مغفرت کی وجہ سے تو اس مرتبہ پہنچا۔ سب اسی حالات میں ہوں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہی ہے، ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، ہمیں ایسا ہی ہو جانا سجوا تھا۔ جنتی وہاں ملنا چاہیں گے تو ایک تک دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کے وہ چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے مجد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح شام مقرر ہوگا۔ جب جنتی جنت میں لے جا سکیں گے تب اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ تو عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردے کے مخلوق پتھر اٹھایا جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بست ہر وقت حاضر ہوں گے۔ اللہ جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کبھی کسی کان نے سنی ہوگی۔ اس کا خیال گزرا جنتی لوگ بنا روک ٹوک ان تمام نعمتوں لذتوں کا لطف اٹھائیں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ جنت میں جنتیوں کو خدا بند قدوسی ازل ولل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ ہی بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، ہمیشہ تندرست و جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے پیئیں گے، مگر نہ ان کا پیشاب، نہ پخانہ، نہ ہی تھوک، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی، مشک سے زیادہ خوبصورت پسینہ بہے گا۔ کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و غم کی زحم میں سے محفوظ ہو رہیں گے۔ قرآن کریم میں جنت کے لیے لفظ کل بھی استعمال ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ کیا یہ بھلا وہ ہمیشہ کے باغ کے جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، جنت اور جنت رہنے والوں کے لیے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، جنت میں مختلف قسم کے گرہ اور لوگ داخل ہوں گے۔ جنت میں جانے والے گرہ کا بیان کریں تو محمد ابن سرن کہتے ہیں کہ لوگوں نے فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمکدار تارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پرے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا۔ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ پھر جو گرہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے ستارے کی طرح ہوگا۔ تو دوستو، میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچائے، اور ہمیں اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔